احیا مردے ہیں جن میں جان نہیں وما یشعرون تم تو کہتے ہمارا پتہ چلتا ہے کون کالا ککڑ لے کے آیا کون للڑ آیا اس شفا کے لیے وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے ایانا یبعثون کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. سمجھے بھائی ایک بات ہو چکی ہے مسئلہ من دون اللہ میں چند باتیں سمجھ لو مختصراً. والذین یدعون من دون اللہ وہ ہستیاں یدعون جن کو مشرک پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء مردے ہیں جن میں جان نہیں وما یشعرون ایان یبعثون. اس آیت پہ ذرا خیال رکھو بعض رضا خانی اور للڑ اہل بدعت دونوں کے عقیدہ پر ضرب کاری ہے یہ آیت کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ مردے ہیں زندہ نہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اس لیے یہاں ماسٹر امین اور مفتی احمد یار اور عمر اچروی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بت ہیں. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ بریلوی بھی کہتے ہیں آیت سے مراد ہیں بت اور للڑ بھی کیا کہتے ہیں آیت سے مراد ہیں بت. یہ بت یہ سارے للڑ پہلے بریلوی یہ کہتے تھے کہ ان آیات سے مراد ہے من دون اللہ کا لفظ جہاں آیا وہاں مراد ہے پتھر کے بت لکڑی کے بت. آج للڑوں نے بھی شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے پتھر کے بت لکڑی کے بت. ماسٹر امین نے لکھا ہے کہا ہے ان کی تحریراً جو کتابیں خرافات ملفوظات موجود ہیں اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو اس آیت کو اموات غیر احیاء اس آیت کو قبر والوں پہ فٹ کرتا ہے وہ خارجیوں سے بدتر ہے اور یہودی ہے. اس آیت کو کس پہ قبر والوں پہ فٹ کرتا ہے یہودی ہے اور خارجیوں سے بدتر ہے. یہ ماسٹر امین صاحب نے لکھا. اسی طرح اشرف سیالوی عمر اچروی اور بریلویوں کے بڑے بڑے حضرات نے یہ لکھا کہ اس آیت سے من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء لینا یہ سری گستاخی ہے. اس سے مراد بت تھے اور انبیاء اولیاء مراد لینا یہ کفر ہے. یہ حوالے ہم من دون اللہ میں پڑھا ہے. اب میں بڑی مختصر دو باتیں عرض کرتا ہوں. اس آیت کی دو تفسیریں کی مفسرین نے. ایک تفسیر کی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور زبردست تفسیر کی بہترین تفسیر کی حضرت شاہ عبد القادر نے اور ان کی قرآن فہمی اللہ کی ان پہ کروڑیں رحمتیں ہوں. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اردو میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اس ترجمہ کی وجہ سے وہ شاہ عبد القادر اس کو دہلی سے ملک بدر کر دیا گیا اور وقت کی ظالم حکومت شیعہ فاطمی حکومت نے
شاہ عبد القادر کو کہا کہ پیدل سفر کر، کوئی سفاری بھی نہیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے اللہ کی کتاب کی خدمت کی، اور جو موضع القرآن اصل کا حاشیہ ہے اس حاشیے پر موتی بکھیر کے رکھ دیے، ہے کہیں کہیں، لیکن ایسا حاشیہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ شاہ عبد القادر کہاں سے بول رہا ہے۔ یہاں اس آیت پہ شاہ عبد القادر کے وہ بڑے عجیب موتی ہے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ یہ آیت، توجہ میری طرف، یہ آیت ہے ان کے بارے میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتی ہیں۔ اس آیت میں مراد ہی صرف وہ ہیں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتی ہیں، انبیاء اولیاء جن وہ مرے بزرگوں کو پکارتی ہیں، اس سے مراد ہی یہ ہے۔ اب یہ موضع القرآن میں بھی ہے، کشف الرحمن جو دیوبندیوں کی بڑی تفسیر ہے، کشف الرحمن، جس پر سب اکابر دیوبند کی تصدیقات تھی، کشف الرحمن پر، اس میں شاہ عبد القادر کی یہ بات اس نے بھی نقل کی کہ یہ آیت ان کے حق میں ہے جو مرے ہوئے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو مرے ہوئے، اس آیت میں بت بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، جو زندہ جنات ہیں یہ بھی نہیں، بلکہ یہ آیت ہے ہی خاص ان لوگوں کے حق میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ اور شاہ سے میں کہتا ہوں زبردست بات کی، کرینہ کیا ہے آگے ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ انہیں شعور ہی نہیں کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سیاق و سباق کے مطابق شاہ عبد القادر نے جو معنی کیا کہ یہ آیت ہے ہی مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے والوں کے بارے میں، یہ زبردست معنی کیا، بہترین معنی کیا، اور اس معنی پہ کوئی اشکال نہیں، اور یہی معنی ہے سیاق و سباق کے بھی بالکل مطابق۔ آگے پڑھو کیا ہے، وما یشعرون اور اموات غیر آیا، یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ مردوں کو جو پکارتی ہیں، موت کے بعد جن کی پکار ہوتی ہے ان کے حق میں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ لفظ بھی بتا رہی ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کو جو پکارتی ہیں، اس سے مراد ہی صرف وہ ہے، فرشتے مراد نہیں، حضرت عیسیٰ مراد نہیں، فرشتے مراد نہیں، حضرت عیسیٰ مراد نہیں، بلکہ مراد ہی کون ہے؟ حضرت عزیر، وہ انبیاء، وہ اولیاء جن پہ موت آ چکی اور موت کے بعد ان کو لوگ پکار رہے ہیں، تو اموات ان کا لفظ بھی صریح ہے، ایان یبعثون کا لفظ بھی قرینہ قطعی ہے کہ اس سے مراد وہی ہے جو شاہ عبد القادر نے کہا کہ یہ مرے ہوئے، یہ ان کے حق میں ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، لہذا اشکال ہی کوئی نہیں، اس معنی پہ کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا معنی حضرات مفسرین نے کیا کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے جو مر چکے ہیں، ان کو بھی شامل ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، فرشتوں کو بھی شامل ہے۔ اب ان پہ اشکال ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ یا فرشتوں کو شامل کرو گے تو حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، تو اموات غیر احیاء کا کیا معنی ہوگا؟ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ یہاں عموم مجاز ہے، عموم مجاز، عموم مجاز کا مطلب ہے کہ مجازی معنی کو اس طرح عام کر کے لو کہ حقیقی معنی بھی اس مجاز کا ایک فرد بن جائے۔ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ مجازی معنی کو اس طرح عام مراد لو، اس کے عموم اس طرح ہو کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے، جیسے اصول شاشی وغیرہ
میں پڑھا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب کیا ہے؟ اموات فی الحال یا فی المعال؟ فی الحال جن پہ موت آ چکی ہے وہ اب اموات غیر احیاء کا فرد ہیں، جیسے حضرت عزیر، بی بی مریم، جن جن کو پکارا گیا تو جن پہ موت آ گئی وہ اب کیا ہیں؟ فی الحال مردے۔ اور جن پہ ابھی تک نہیں آئی جب موت آئے گی تو وہ اموات غیر احیاء کا فرد بن جائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں فی المعال مردے۔ فی المعال مردے، خواہ فی الحال مردے خواہ فی المعال مردے۔ یہ دوسری تفسیر کی علامہ بیضابی نے، خفاجی نے، علامہ آلوسی نے، روح المعانی والے بزرگ نے، اور مولوی احمد رضا خان نے، مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں، حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں، ماجدی نے، کشف الرحمان والے نے، اور علامہ عثمانی نے، اور ان کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اموات غیر احیاء یہ انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل، جو فی الحال مر چکے ہیں ان کو وہ بھی اس کا فرد ہے، اور جن پہ ابھی موت نہیں آئی وہ بھی ان کا فرد ہے، جیسے عیسیٰ اور ملائکہ۔ اور انہوں نے کیا لیا؟ عموم مجاز۔ عموم مجاز یعنی فی الحال مردے یا فی المعال مردے، جن پہ موت آ گئی وہ اب اموات غیر احیاء کا فرد ہے، اور جن پہ ابھی تک نہیں آئی جب موت آئے گی تو وہ بھی اموات غیر احیاء کا فرد بن جائیں گے۔ کتنی تفسیریں ہو گئی؟ کتنی تفسیریں ہوئی؟ لیکن میں کہتا ہوں شاہ عبد القادر زندہ باد۔ شاہ صاحب جو بولے ہیں وہ زبردست بولے ہیں، نہ تعویل کی ضرورت نہ کچھ، اور شاہ صاحب کے دونوں قرینے ہیں، اموات بھی، اور آگے کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو اس لیے شاہ صاحب کی بات جو ہے وہ 100 نمبر کی بات ہے، وہی تفسیر ہمارے نزدیک اول اور راجح ہے۔ ابھی دیکھو میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بت مراد لینا، صرف بت مراد ہے، انبیاء اولیاء مراد نہیں، یہ خالص تعریف قرآن ہے، قرآن پاک کی تعریف۔ کیوں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ والذین، الذین اسم موصول ذوی العقول کے لیے، من دون اللہ کا لفظ مادۃ عام، ہر ما سوی اللہ کو شامل ہے، ہر غیر اللہ کو شامل ہے، اللہ کے سوا پوری مخلوق اس من دون اللہ کا مصداق ہے۔ آگے لا یخلقون جمع باؤ، خالق کی نفی، اور باؤ کی جمع مذکر عاقل کے لیے، ہم ضمیر مذکر عاقل کے لیے، یخلقون باؤ والی جمع مذکر عاقل کے لیے، اموات موت کی نسبت، اور غیر و احیاء کی تاکید، یہ ذی حیات جو رہ چکا ہو اور وہ ذوی العقول ہو اس سے یہ ہو سکتی ہے تاکید اموات کی۔ وما یشعرون باؤ کی جمع، یبعثون باؤ کی جمع، اور یبعثون خود بتا رہا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو بتوں کو زندہ کیا جائے گا؟ باس بتوں کا ہوگا؟ نہیں، باس کا معنی ہوتا ہے انسان کو زندہ کرنا، تو یہ یبعثون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ ذوی العقول۔ چنانچہ اس پہ ذرا دیکھیں، یہ سب سے پہلا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے کس کا؟ اچھا، یہ جو تفسیر بیضابی ہے بے عین ہی یہی بات احمد رضا خان نے کی۔ اب بریلوی بیچارے ہر جگہ پہ کہتے ہیں بت 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 بت، اس آیت سے بچوں لگتے ہو جہاں اعلیٰ حضرت انبیاء اولیاء مراد لے گیا، اور آیت بھی ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ اب جو فتویٰ لگانا ہے اعلیٰ حضرت پہ فٹ کرو۔
کہو کہ وہ گستاخ تھا کہ اموات غیر و آیا من دون اللہ سے مراد حضرت عزیر لیے، حضرت عیسیٰ لیے، بی بی مریم لیے، یہ انبیاء اولیاء۔ اب دیکھو بھائی، بر تقدیر اول قضیہ کا اتنا مفاد کہ کسی نہ کسی زمانے میں ان کو موت عارض ہو، یہ ضرور عیسیٰ اور ملائکہ سب کے لیے ثابت، بے شک ایک وقت وہ آئے گا کہ مسیح وفات پائیں گے، اور روز قیامت ملائکہ کو بھی موت ہے۔ اس سے یہ کب ثابت ہوا کہ موت ہو چکی؟ ورنہ یدعون من دون اللہ میں ملائکہ بھی داخل ہیں، لازم کہ وہ بھی مر چکے ہوں، اور یہ باطل ہے۔ تفسیر انوار التنزیل میں ہے اموات حالن او معالن غیر احیاء بالذات لیتنابل کل معبود، تاکہ یہ سب معبودوں کو شامل ہو، مرد حال میں یا آئندہ غیر زندے بالذات، تاکہ ہر معبود کو شامل ہو۔ انوار التنزیل، تفسیر بیضاوی اور تفسیر عنایت القاضی۔ اچھا، یہ جو حوالہ ہے یہ بے عینی فتاوی رضویہ میں ہے، یہ عبارت بے عینی فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان نے لکھی۔ آگے دوسرا حوالہ، یہ تین حوالے آگے، بیضاوی کا اور دو عنایت القاضی، اور تیسرا حوالہ یہ آ رہا ہے فالمراد مالا حیات لہو سواء کان لہو حیات، حیات تھی ثم ماتا پھر مر گیا، کا عزیر نبی ہے جیسے حضرت عزیر، اور سیموتو کا عیسیٰ، یا ان قریب مریں گے جیسے عیسیٰ اور فرشتے، اور لیس من شان الحیات، یا ان کی شان سے حیات ہے ہی نہیں، کل اسنام، یعنی ان اموات سے عام مراد ہے، خواہ اس میں حیات کی قابلیت ہی نہ ہو۔ یہ تغلیباً ہوگا بھائی، یہ بات کیا ہوگی؟ تغلیباً، جیسے بت یا حیات تھی اور موت عارض ہوئی، جیسے عزیر یا آئندہ عارض ہونے والی ہے، جیسے عیسیٰ اور ملائک۔ عنایت القاضی، حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، جلد نمبر 15، صفحہ 624۔ آیا خان شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اب اس عبارت پر سب بریلویوں کے نزدیک اعلی حضرت کے کفر میں شک کرنے والا کافر، پہلے یہ معرف نہیں، گستاخ ہے۔ بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخی، حضرت عیسیٰ کو من دون اللہ کہا اور حضرت عزیر کو من دون اللہ کہا، اور ساتھ اموات غیر احیاء، اور ساتھ وما یشعرون ایانا یبعثون۔ چلو یہ بریلویوں کا علاج ہو گیا، آگے ذرا دیوبندیوں کی طرف آؤ۔ وہ معبودین مردے بے جان ہیں، لفظ کیا ہے؟ مردے، مردے، مردے بے جان ہیں، خواہ دوامن جیسے بت، یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، یا فی المعال جو مریں گے، مثلا جن اور حضرت عیسیٰ وغیرہ زندہ رہنے والے نہیں۔ بس خالق تو کیا ہوتے، اور ان معبودین کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قیامت میں مردے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعیین معلوم نہیں، اور معبود کے لیے علم تو محیط ہونا چاہیے۔ تفسیر معارف القرآن، مفتی شفیع صاحب ماسٹر کہتا ہے کہ انبیاء اولیاء مراد لینے والا یہودی ہے۔ ان کو بتاؤ ماسٹر امین کے فتوے کے مطابق فتویٰ گیا دارالعلوم کراچی، مفتی شفیع صاحب پہ یہودیت کا فتویٰ آئے گا کہ نہیں ماسٹر والا؟ اور خارجیوں سے بدتر۔ اب مفتی صاحب کے وارثوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کو اپنے مدرسوں میں پالا وہ تو اپنے مالکوں کو پڑ گیا۔
شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ شاید سے دھوکہ نہ کھانا، چونکہ دوسری تفسیر ہے نا، اس لیے وہ اپنی سادی اردو میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک تو ہے کہ صرف مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں ہے، اس لیے شاید کہہ رہے ہیں۔ وہ عموم مجاز والا معنی مراد ہی نہیں، مراد ہی ایک ہے۔ حاشیہ موضع القرآن آگے، یعنی جس شاہ عبد القادر ماستری فتوے کے مطابق گیا، اور للڑ برادری کا جو فتویٰ ہے اموات غیر احیاء، بت مراد ہیں، قبروں پہ فٹ کرے، یہودی ہے، خارجی ہے، تو لگا فتویٰ کس پہ؟ شاہ عبد یہ ہے بزرگوں کو ماننے والے، اکابر کے ادب کرنے والے، جو ایک ایک سانس میں 10 گالیاں نکالتی ہیں، یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں مردے ہیں بے جان، خواب و زمامن مثلاً بت یا فی الحال مثلاً جو مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ حضرت مسیح پیغمبر کے لیے مردہ کا لفظ بول گئے۔ اب یہ بھی لڑوں سے پوچھو پیغمبر کے لیے کون سا لفظ بولا؟ ماسٹر امین کہتا ہے جو نبی کو میت کہے اس کا دل دماغ مردہ ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھو، بزرگ کہتے ہیں حضرت مسیح بھی مردہ ہو جائیں گے، جس کی بعض فرقے پرستش کرتے ہیں، جن شیاطین بھی جن کو بعض ممسوخ الفطرت پوچھتے ہیں، سب پر ایک وقت موت طاری ہونے والی ہے۔ بس جس چیز کا وجود دوسرے کا عطا کیا ہوا ہو وہ جب چاہے چھین لے، اسے خدا کس طرح کہہ سکتے ہیں یا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تفسیر عثمانی آگے، یعنی یہ عجیب خدا ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ خود یا ان کے پرستار کب حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ایانہ یبعثون کے معنی پہ غور کرنا، خود اپنے زندہ ہو کر اٹھنے کا پتہ نہیں، ایسی بے جان اور بے خبر ہستیوں کو خدا بتلانا انتہا درجے کی حماقت اور جہل ہے۔ تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی پہ ماسٹری فتویٰ آیا۔ آگے تیسرا، مردے ہیں جن میں جان نہیں، خواہ دبامن جیسے بت، یا فی الحال جو مر چکے ہیں، یا فی الحال جو مریں گے۔ آگے مثلا حضرت عیسیٰ، فرشتے۔ تفسیر بیان القرآن کو سمجھ گئے؟ تفسیر بیان القرآن۔ اسی طرح آپ کے پاس یہی ہے کشف الرحمن، اور کشف الرحمن میں دونوں تفسیریں کی۔ یہ اموات غیر احیاء، یہ صفت کسی نہ کسی معنی میں سارے معبودان باطلہ میں مشترک پائی جاتی ہے۔ آگے مورتیوں کا بے جان ہونا تو ظاہر ہے، باقی جن بزرگوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ بھی یا تو وفات پائے ہوئے ہوتے ہیں یا عنقریب وفات پانے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تفسیر ماجدی۔ اگلا حوالہ، وہ مردے ہیں بے جان، زندہ نہیں، ان کو یہ بھی خبر نہیں قیامت کب آئے گی، مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ حضرت شاہ سے فرماتی ہیں، شاہ عبد القادر، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ کشف الرحمن، یہ دوسری تفسیر۔ اس کے بعد آ گیا آپ کے پاس یہ حوالہ بیضابی کا پہلے آ چکا ہے، وہ احمد رضا کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حوالہ کس کا ہے؟ حاشیہ شہاب علی تفسیر البیضابی۔ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جن پہ موت آ گئی وہ عموم المجاز، لفظ اموات میں عموم المجاز ہے، جن کے اس میں کا عزیر کا عیسیٰ، انبیاء مراد ہے نہیں ہے، حضرت عزیر عیسیٰ بھی اس میں شامل ہے۔ آگے یہ کفایت الرازی۔ اس کے بعد آپ کے پاس حوالہ ہے کس کا؟ روح المعانی۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ تفسیر مظہری۔ یہ سب بزرگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اموات غیر احیاء میں انبیاء بھی ہیں، غیر انبیاء بھی ہیں، سب کو شامل ہے، بت صرف مراد نہیں۔ اب آپ کو ایک محقق کی گپ سناؤں،
وہ محقق بڑا زور لگا رہا تھا، کہتا ہے اموات غیر احیاء، اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اموات غیر احیاء کیوں فرمایا؟ ایک اموات وہ ہیں جو پہلے، ایک وہ اموات ہیں جن میں جان ہوتی ہے، ایک وہ اموات جن میں جان نہیں ہوتی، تو غیر احیاء اس لیے فرمایا کہ بت ہے الو جہان کا جبل۔ میں بتاتا ہوں اموات کی تاکید غیر احیاء سے کیوں لگائی۔ اموات غیر احیاء قرآن کی شان ہے، اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے کہ اعتراض بعد میں ہونا ہوتا ہے، فرقہ بعد میں آنا ہوتا ہے، اور قرآن جواب پہلے دیتا ہے۔ الا لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ قرآن پاک کا یہ ضابطہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جس دور میں بھی کوئی فتنہ اٹھنا ہوتا ہے قرآن دیکھو گے، قرآن نے جواب پہلے دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ للڑ پیدا ہوں گے اور انہوں نے کتابیں لکھنی ہیں حیات الاموات۔ کتاب کیا لکھنی ہے؟ حیات الاموات۔ یہ کتاب ہے مردے زندہ ہیں، حیات الاموات۔ تو اللہ نے پہلے تردید کر دی اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ تو یہ غیر احیاء، گمن صاحب بھی سن لے، غیر احیاء یہ تاکید اللہ نے لگائی ہے ماسٹر اکاڑوی کی نسل پہ رد کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہنا ہے مردے زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا مردے ہیں زندہ نہیں۔ باقی یہ تیرے بابے بھی لکھ گئے، اکابر بھی لکھ گئے، اگر بریلوی ہے تو احمد رضا خان کو دیکھ لے، اور دیوبندی ہے تو تھانوی صاحب، عثمانی صاحب، ماجدی صاحب، کشف الرحمان، اور اگر پکا سنی ہے تو روح المعانی، بیضاوی، حاشیہ شہاب۔ جس فرقے کی طرف جا تیری جان چھوٹ نہیں سکتی، جہاں بتوں والی تعویل چل سکتی نہیں۔ انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل، اور جب نبی پہ بھی موت آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اموات غیر احیاء۔ اب جو جہاں دھوکہ دیتی ہیں، جہاں ڈاکٹر خالد نے عجیب چبل لگائی، ڈاکٹر خالد پی ایچ ڈی لندن کہتا ہے کہ یہ آیت مخصوص من الباس ہے، مخصوص من الباس۔ چلو عام تو پہلے مانی جا، ماسٹری فتویٰ کے مطابق ایک دفعہ تو یہودی بن گیا، قبروں والوں پہ فٹ کی۔ اچھا مخصص کیا ہے؟ کہتا ہے کہ احیاء عند ربہم لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء، وہ حیات شہداء والی وہ مخصص ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ عام مخصوص من البعض ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر کی جہالت ہے۔ اموات غیر احیاء کا موضوع اور ہے، اور احیاء عند ربہم کا موضوع اور ہے۔ وہ جو حیات ثابت ہے وہ حیات روحانی فی الجنہ ہے، اور جو اموات غیر احیاء ہے وہ اموات من ہذہ الاجساد بحیث الاجساد۔ یہ جسم جو مدفون جہاں مشرک پکار رہے ہیں، یہ جسم ہے اموات غیر احیاء، اور زندگی جو ہے وہ عند ربہم یرزقون۔ لہذا اس احیاء کا اس اموات کے ساتھ کوئی تعارض نہیں، کیونکہ وہ حیات برزخی فی الجنہ ہے، ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔